بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آئیے ابتدا کرتے ہیں پہلا خلیفہ راشد، خلیفہ رسول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے۔ ارشاد نبوی ہے، ابو بکر کے مال نے جتنا مجھے فائدہ دیا اتنا کسی اور کے مال نے نہیں دیا۔ اگر میں کسی کو اپنا جانی دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ 573 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً ان سے 2.5 سال پہلے آ چکے تھے۔ آپ خاندان تیم سے تھے۔ قریش کی کئی شاخیں تھیں، ان میں سے ایک کا نام بنو ہاشم تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو ہاشم سے تھے۔ ایک شاخ کا نام بنو تیم تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان سے تھے۔ جوان ہوئے تو خوبیاں اور بکھر گئیں۔ 18 سال کی عمر میں تجارت کا پیشہ اختیار کیا۔ وہ یمن، شام اور عراق وغیرہ جاتے، وہاں سے کپڑا خرید کر لاتے اور فروخت کرتے۔ کسی کو مصیبت میں دیکھتے تو فوراً اس کی مدد کو پہنچتے۔ عام لوگوں کے ساتھ محبت اور شفقت سے پیش آتے، کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ عربی زبان کے بہت اچھے عالم تھے، کبھی کبھار شعر بھی کہہ لیتے تھے۔ نیکی، پرہیزگاری، دیانتداری، نرم مزاجی، ملنساری اور دوسری خوبیوں کی وجہ سے مکے کے سب لوگ ان کی دل سے عزت کرتے تھے۔ تجارت کے لیے دوسرے ملکوں کا سفر کرتے تو عرب کے اکثر قبیلوں سے ان کا واسطہ پڑتا۔ وہ سب انہیں ایک معزز اور نیک تاجر خیال کرتے تھے۔ یہی وہ زمانہ تھا جب ان کی دوستی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو گئی، اور یہ دوستی روز بروز گہری ہوتی چلی گئی۔ دونوں ایک دوسرے کو بہت چاہنے لگے تھے۔ کئی تجارتی سفر بھی ایک ساتھ کیے۔ باہر کے لوگوں میں سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ اسلام لاتے ہی آپ نے فوراً کہہ دیا، اب میری ہر چیز کا مالک اللہ اور اللہ کے رسول ہیں۔ ابتدائی 3 سالوں میں کچھ اسلام لانے والے میں ایسے لوگ بھی تھے جو مکہ کے لوگوں کے غلام تھے۔ جب ان کافروں کو غلاموں کا پتہ چلا کہ وہ اسلام لے آئے ہیں تو ان پر ظلموں کے پہاڑ ڈال دیے۔ جب ابو بکر صدیق کو ان کے اوپر مظالم کا پتہ چلا تو اپنی دولت خرچ کر ان غلاموں کو آزاد کروایا۔ اور جب کافروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنے کا حکم فرمایا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کے پاس پہنچے تو ابو بکر کو فرمایا کہ مجھے ہجرت کرنے کا حکم ہوا ہے۔ تو ابو بکر صدیق نے کہا، اے نبی، کیا مجھے بھی آپ کے ساتھ ہجرت کرنے کا حکم ہوا ہے؟ تو آپ نے کہا ہاں۔ یہ سن کر ابو بکر اتنے خوش ہوئے کہ رونے لگے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اس روز مجھے پہلی بار معلوم ہوا کہ کوئی شخص حد سے زیادہ خوشی سے بھی رونے لگتا ہے۔ پھر ابو بکر نے عرض کیا، مجھے پتا تھا کہ آپ ہجرت کریں گے، اس لیے میں نے 2 اونٹنیوں کو کھلا پلا کر تیار کر رکھا ہے، ان میں سے ایک آپ رکھ لیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں قیمت دے کر لوں گا۔ ابو بکر خاموش ہو گئے۔ رات ہوئی تو آپ علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر لٹا کر گھر سے نکلے۔ اللہ تعالیٰ نے کفار کو اس وقت اندھا کر دیا۔ وہ ننگی تلواریں لیے گھر کو گھیرے کھڑے تھے کہ جو ہی آپ باہر نکلیں گے کام تمام کر دیں گے۔ آپ قرآن مجید کی آیات پڑھتے ہوئے باہر نکلے، سیدھے ابو بکر کے گھر پہنچے۔ وہ پہلے ہی تیار تھے۔ رخصت سے پہلے انہوں نے اپنے بیٹے کو ہدایت کی کہ رات کو آ کر خبریں سنانا، ہم فلان جگہ ٹھہریں گے۔ اپنے خادم عامر بن فویرہ کو ہدایت کی کہ وہ روزانہ کی طرح بکریاں چرائے اور رات کو ان کا دودھ ہمیں دے جایا کرے۔ پھر ابو بکر گھر میں موجود تمام نقدی ساتھ لے کر نکل پڑے۔ راستے میں ابو بکر کبھی آپ کے آگے ہو جاتے تو کبھی پیچھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وجہ پوچھی تو عرض کیا کہ مجھے خطرہ ہوتا ہے کہ آگے سے کوئی دشمن نہ آ جائے تو آپ کے آگے چلنے لگتا ہوں، پیچھے سے کوئی خطرہ محسوس کرتا ہوں تو پیچھے ہو جاتا ہوں۔ اس طرح دونوں غار ثور میں پہنچے۔ یہ مکے کے جنوب مشرق میں تقریباً 5 کلومیٹر پر ہے۔ راستے میں زمین پتھریلی ہونے کی وجہ سے دونوں کے پاؤں زخمی ہو گئے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کی تکلیف برداشت نہ کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بمشکل اپنے ساتھ لے کر غار ثور، جو بہت بلندی پر تھا، پہنچے۔ پہلے ابو بکر اندر داخل ہوئے، غار کو صاف کیا۔ غار میں جو سوراخ نظر آئے ان پر اپنی چادر پھاڑ کر ان کو بند کیا۔ غار میں 2 سوراخ باقی بچ گئے جن کے لیے چادر نہیں بچی تھی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے
ان دونوں پر اپنے پاؤں رکھ دیے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ اندر تشریف لے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر تشریف لے گئے اور ابو بکر کی آغوش میں سر رکھ کر سو گئے۔ ادھر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاؤں میں کسی چیز نے ڈس لیا۔ ابو بکر نے بڑے صبر سے تکلیف برداشت کی، لیکن ہلے نہیں کہ کہیں آپ کی آنکھ نہ کھل جائے۔ لیکن جب تکلیف حد سے بڑھی تو ان کے آنسو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر ٹپک پڑے۔ آپ کی آنکھ کھل گئی۔ آپ نے فرمایا، ابو بکر تمہیں کیا ہوا؟ عرض کی، یا رسول اللہ میری ماں باپ آپ پر قربان، مجھے کسی چیز نے ڈس لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنا لعاب دہن لگا دیا۔ زہر کا اثر فوراً دور ہو گیا اور تکلیف جاتی رہی۔ یہاں دونوں حضرات نے 3 راتیں چھپ کر گزاری۔ تلاش کرنے والے اس دوران غار ثور تک پہنچ گئے۔ ابو بکر کی نظر ان پر پڑی تو گھبرائے اور کہا، اے اللہ کے رسول، اگر ان میں سے کوئی شخص محض اپنی نگاہ نیچے کر کے دیکھ لے تو ہمیں دیکھ لے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، ایسے 2 آدمیوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ اس وقت اللہ نے کافروں کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، وہ غار کے اندر نہ دیکھ سکے۔ آپ نے 3 راتیں اور 3 دن اس غار میں قیام فرمایا۔ تیسری رات غار سے روانہ ہوئے۔ عامر ساتھ چلے۔ عبداللہ ریکا نامی ایک شخص کو اجرت پر لیا راستہ دکھانے کے لیے۔ اس طرح یہ آگے چلے۔ ادھر یثرب یعنی مدینہ کے لوگوں کو اطلاع مل چکی تھی۔ وہ آپ کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ آپ 8 دن تک سفر کرنے کے بعد کوبا کے قریب پہنچے۔ کوبا مدینے سے تقریباً 4 کلومیٹر کے فاصلے پر جنوب مغرب میں واقع ہے۔ لوگوں کو آپ کی آمد کی خبر ہوئی تو اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے امٹ پڑے۔ ادھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سواری سے اتر کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ لوگ ابو بکر کو سلام کرتے رہے، اس لیے کہ ان کے سر اور داڑھی کے بال سفید ہو چکے تھے۔ لوگ انہیں اللہ کا رسول سمجھتے رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب دھوپ آئی تو ابو بکر نے آپ پر کپڑا تان کر سایہ کیا۔ اب لوگوں کو معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول تو یہ ہیں۔ اب آپ نے مدینے میں مسجد بنانے کا ارادہ فرمایا۔ مسجد کے لیے جو زمین خریدی گئی اس کی قیمت ابو بکر نے ادا کی۔ تمام مسلمانوں نے بڑھ چڑھ کر مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا۔ ابو بکر بھی کسی سے پیچھے نہ رہے۔ مدینے میں آپ نے اپنا کام یعنی کاروبار کپڑے کی تجارت پھر سے شروع کی، لیکن زیادہ وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گزارا کرتے۔ آپ ہر جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاتے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہر طرح کے جہاد میں حصہ لیا، دین کی خاطر ہر قسم کی سختیاں برداشت کی، اپنا مال اللہ کے راستے میں بے دریغ استعمال کیا، جان کی بازی لگا کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں سے لڑے۔ آپ غزوہ بدر میں شریک ہوئے۔ اس لڑائی سے پہلے آپ نے پرجوش انداز میں مسلمانوں سے کہا، ہم آخری دم تک لڑیں گے۔ میدان جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت دیر تک دعا کرتے رہے تو ابو بکر کا دل بھر آیا اور انہوں نے یہ الفاظ کہے، اے اللہ کے رسول، اب بس کیجئے، آپ بہت دعا مانگ چکے، اللہ آپ سے کیا ہوا وعدہ ضرور پورا فرمائے گا۔ لڑائی کے دوران جو کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھتا، ابو بکر فوراً اس پر حملہ آور ہوتے۔ اس کے بعد احد کی لڑائی ہوئی۔ اس لڑائی میں مسلمانوں کے ایک دستے کی غلطی کی وجہ سے مسلمانوں کے پاؤں اکڑ گئے۔ اس وقت کافر چاروں طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑے۔ اس وقت جن چند جانثاروں نے آپ کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کیا ان میں سے ایک ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ خندق کی لڑائی میں ابو بکر فوج کا ایک دستہ لے کر خندق کے ایک حصے کی حفاظت کرتے رہے۔ بعد میں اس جگہ مسجد بنائی گئی جو مسجد ابو بکر صدیق کے نام سے مشہور ہوئی۔ بیعت رضوان کے موقع پر صلح کی چند شرائط مسلمانوں کو پسند نہ آئی تو وہ ابو بکر کے پاس آئے اور اپنا خیال ظاہر کیا۔ ابو بکر نے ان سے فرمایا، آپ اللہ کے رسول ہیں، جس طرح اللہ حکم دیتا ہے اسی طرح کرتے ہیں۔
اللہ ان کی مدد کرتا ہے، تم ان کی اطاعت کرتے رہو، اللہ کی قسم وہ حق پر ہیں۔ خیبر کی لڑائی میں بھی ابو بکر رضی اللہ عنہ ساتھ رہے، فتح مکہ کے موقع پر بھی ابو بکر ساتھ تھے۔ تبوک کی لڑائی پر لشکر کے لیے ہتھیاروں اور سواریوں کی بہت ضرورت تھی۔ آپ نے مسلمانوں سے فرمایا دل کھول کر مال اور سامان دے۔ اس پر غریب امیر ہر مسلمان نے مال، سامان، اونٹ، گھوڑے، غلہ، کھجورے وغیرہ آپ کی خدمت میں ڈھیر کر دی۔ ابو بکر اپنے گھر کا تمام سامان اور ہر چیز لے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے ابو بکر، بال بچوں کے لیے کیا چھوڑا؟ انہوں نے عرض کیا، ان کے لیے اللہ اور اللہ کا رسول ہی کافی ہے۔ ہجرت کے 11ویں سال رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرض میں اضافہ ہو گیا تو آپ نے ابو بکر کو نماز پڑھانے کا حکم فرمایا۔ ابو بکر نمازیں پڑھانے لگے۔ اس دوران میں ایک صبح آپ کو افاقہ محسوس ہوا تو آپ سہارا لے کر مسجد میں تشریف لے آئے۔ ابو بکر نے پیچھے ہٹنا چاہا تو آپ نے اشارے سے فرمایا اپنی جگہ پر رہو۔ پھر آپ نے ان کے ساتھ بیٹھ کر نماز ادا کی۔ ہجرت کے 11ویں سال 12 ربیع الاول کو بروز پیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحلت فرمائی۔ وہ دن ابو بکر کی زندگی کا سب سے بڑے صدمے کا دن تھا، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی کو بوسہ دیا اور فرمایا میرے ماں باپ پر قربان، اللہ آپ پر 2 موتیں جمع نہیں کرے گا۔ جو موت اللہ نے آپ کے لیے لکھ دی وہ آ چکی، اب کوئی آپ پر کبھی موت نہیں آئے گی۔ اس وقت صحابہ کی حالت بہت نازک تھی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ننگی تلوار لیے اعلان کرتے نظر آئے، جو شخص یہ کہے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائی، میں اسے جان سے مار دوں گا۔ ابو بکر نے ان کی یہ تقریر سنی تو فرمایا، اے عمر، سنبھلو اور چپ ہو جاؤ۔ پھر آپ نے لوگوں کے سامنے تقریر کی، لوگوں، جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوچھتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے ہیں، اور جو اللہ کو پوچھتا تھا وہ سمجھ لے کہ اللہ زندہ ہے، وہ کبھی نہیں مرے گا۔ ان الفاظ کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول ہی ہیں، ان سے پہلے بہت سے رسول آ چکے ہیں، کیا اگر ان کا انتقال ہو جائے یا شہید ہو جائیں تو تم اسلام سے اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ تو جو کوئی پھر جائے اپنی ایڑیوں پر تو ہرگز اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑے گا، ان قریب اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو نیک بدلہ دے گا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی تقریر سن کر لوگوں کو یہ یقین آ گیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی ان سے جدا ہو چکے ہیں۔ آپ کی وفات کے بعد مسلمانوں نے متفقہ طور پر جناب ابو بکر صدیق کو خلیفہ چن لیا۔ خلیفہ بنائے جانے کے بعد انہوں نے یہ خطبہ دیا، لوگوں، اللہ کی قسم، میں نے کبھی تمہارا امیر بننے کی خواہش نہیں کی۔ تم نے ایک ایسا بوجھ مجھ پر ڈال دیا ہے جس کے اٹھانے کی طاقت میں اپنے اندر نہیں دیکھ سکتا، اور اللہ کی مدد کے بغیر اس کو نہیں سنبھال سکتا۔ میں تم سے بہتر نہیں، اگر سیدھے راستے پر چلوں تو میری مدد کرنا، اور اگر غلطی کروں تو مجھے درست کر دینا۔ یاد رکھو، سچائی امانت ہے اور جھوٹ خیانت۔ تم میں سے جو کمزور ہے وہ میرے نزدیک طاقتور ہے، یہاں تک کہ اس پر حق دلوا دوں، اور تم میں سے جو طاقتور ہے وہ میرے نزدیک کمزور ہے، یہاں تک کہ اس سے دوسروں کا حق وصول کر لوں۔ جو قوم اللہ کی راہ میں جہاد چھوڑ دیتی ہے وہ ذلیل کر دی جاتی ہے، اور جس قوم میں بے حیائی پھیل جاتی ہے اس پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ جب تک میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کروں تم میرا حکم مانو، اور جب میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کروں تو تم پر میرا حکم ماننا فرض نہیں۔ اب نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اللہ تم پر رحم فرمائے۔ خلیفہ بننے کے بعد
ابو بکر نے جو سب سے پہلا حکم جاری کیا وہ یہ تھا کہ اسامہ کے لشکر کو شام جانے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ مجاہدین فوراً جمع ہونے لگے۔ اسی اثنا میں خبریں آنے لگیں کہ عرب کے بہت سے قبیلوں نے زکوٰۃ دینا بند کر دیا ہے۔ یہ لوگ ابھی تھوڑا عرصہ پہلے ہی مسلمان ہوئے تھے۔ بعض لوگوں نے نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کر کے ہزارہا لوگوں کو بیوقوف بنا ڈالا۔ لوگ ان کے گرد جمع ہو گئے۔ یہ حالات دیکھ کر بعض صحابہ نے سیدنا صدیق اکبر کو مشورہ دیا کہ ان حالات میں اسامہ کے لشکر کو بھیجنا مناسب نہیں، بہتر یہ ہے کہ اس کو روک دیا جائے تاکہ دشمن مدینے پر حملہ آور کریں تو ان کا مقابلہ کیا جا سکے۔ لیکن ابو بکر نے یہ مشورہ ماننے سے انکار کر دیا اور فرمایا، اللہ کی قسم، اگر مدینہ اس طرح آدمیوں سے خالی ہو جائے کہ درندے اور کتے مجھے پھاڑ کھائیں، تب بھی میں اس لشکر کو شام جانے سے نہیں روکوں گا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شام جانے کا حکم فرمایا تھا۔ پھر آپ نے لشکر کو رخصت کیا، انہیں دعا دی۔ اسامہ کا یہ لشکر شام کے عیسائیوں کو سزا دے کر تقریباً 70 دن بعد واپس لوٹا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کچھ قبیلے اسلام سے گر گئے، کچھ نے زکوٰۃ دینا سے انکار کر دیا اور کچھ نے جھوٹی نبوت کا اعلان کر دیا۔ یہ سب ابتدائی فرقے تھے، یعنی کہ یہ مرتد ہو چکے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ ان سب کے خلاف جہاد کیا۔ پہلے آپ نے زکوٰۃ نہ دینے والوں کے خلاف جہاد کی، انہیں شکست دی۔ پھر خالد بن ولید اور دوسرے سپہ سالار کے لشکروں کو جھوٹے نبیوں کی طرف روانہ کیا۔ مسہلہ بن قباس سب سے بڑا جھوٹا نبی تھا۔ خالد بن ولید کے لشکر نے اس کو شکست فاس کیا۔ اس لڑائی کو یمامہ کی لڑائی کہا جاتا ہے۔ مسہلمہ بھی اس جنگ میں مارا گیا۔ 10,000 مرتد ہلاک ہوئے۔ مسلمانوں کے لشکر میں سے 1,000 شہید ہوئے۔ اس طرح مرتدوں کی کمر ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گئی۔ ہر طرف امن قائم ہو گیا، اور یہ سب ابو بکر کی غیر معمولی ایمانی طاقت، ہمت اور شجاعت کی وجہ سے ممکن ہوا۔ اس کے بعد آپ کا ایک خاص کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے قرآن کو ایک جگہ جمع فرمایا، کیونکہ اس وقت قرآن مختلف جگہوں پر لکھا ہوا تھا۔ یمامہ کی لڑائی میں سینکڑوں صحابہ پاک شہید ہو گئے تھے، اس لیے ضرورت محسوس ہوئی کہ قرآن کو ایک جگہ جمع کیا جائے، چنانچہ یہ کام کیا گیا۔ اس کے بعد ابو بکر نے روم اور ایران کی طرف متوجہ ہوئے۔ روم اور ایران اس وقت دنیا کی دو بڑی سلطنتیں تھیں۔ روم والے عیسائی تھے اور ایران والے مجوسی تھے، یعنی آگ کی پوجا کرتے تھے۔ دونوں ہی مسلمانوں کے دشمن تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک میں آس پاس کے ملکوں کے بادشاہوں کے نام اسلام کے پیغام ارسال فرمائے تھے۔ ایک خط ایران کے بادشاہ خسرو پرویز کو بھی بھیجا گیا تھا۔ اس نے آپ کا خط پھاڑ دیا تھا۔ آپ نے یہ خبر سن کر فرمایا تھا، اللہ اس کے ملک کے ٹکڑے ٹکڑے کرے۔ پھر خسرو پرویز کے بیٹے نے اس کو قتل کر ڈالا۔ اس کے بعد ایرانی آپس میں لڑنے لگے۔ ایسے میں ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خلیفہ بن گئے، تو انہوں نے خالد بن ولید کو سپہ سالار بنا کر ایران کی طرف روانہ کیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی ایرانیوں سے تقریباً 15 کے قریب لڑائیاں ہوئیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی۔ اس کے بعد روم کی باری آئی۔ روم میں 4 لشکر بھیجے گئے۔ ان کے سپہ سالار ابو عبیدہ بن جراح، یزید بن ابو سفیان، جراح بن سفیل بن حسنہ اور عمر بن عاص مقرر فرمائے۔ ان چاروں لشکروں نے 27,000 کے قریب مجاہد تھے۔ یہ چاروں مختلف راستوں سے شام پر حملہ آور ہوئے۔ ساتھ ہی ابو بکر نے خالد بن ولید کو حکم بھیجا کہ وہ بھی ان لشکروں کی مدد کو پہنچے۔ خالد بن ولید شام کے اس سلامی لشکر سے آ ملے اور کمان اپنے ہاتھ میں لے لی۔ ادھر رومیوں کا بڑا لشکر ازنا دین کے مقام پر داخل ہوا۔ خالد بن ولید نے ان کی طرف رخ کیا اور بہت بڑی شکست دی۔ ازنا دین سے شکست کھا کر رومی یرموک میں داخل ہوئے۔ وہاں پر بھی زبردست جنگ ہوئی۔ یہ لڑائیاں ابھی جاری تھیں کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے۔ پہلے انہیں تیز بخار ہوا، سخت کمزوری کی وجہ سے مسجد میں نہ آ سکے۔ سیدنا ابو عمر رضی اللہ عنہ کو نمازیں پڑھانے کا حکم دیا۔ جب حالت اور بگڑی تو وصیت فرمائی، میرے بعد خلیفہ عمر ہوں گے۔
یہ وصیت سن کر بعض صحابہ نے عرض کی، عمر کے مزاج میں بہت سختی ہے۔ تو ابو بکر نے فرمایا، جب خلافت کا بوجھ سر پر پڑے گا تو یہ سختی جاتی رہے گی۔ وہ عمر کے بہترین آدمی ہیں۔ بیماری کے دنوں میں ایک دن پوچھا، خلیفہ بننے سے اب تک بیت المال سے مجھے کتنا وظیفہ ملا ہے؟ حساب کیا گیا تو 8,000 کے قریب درہم بنے۔ آپ نے فرمایا، میری فلاں زمین بیچ کر یہ رقم بیت المال میں جمع کی جائے۔ پھر آپ نے فرمایا، جب سے میں خلیفہ ہوا ہوں میری جائیداد اتنی بڑی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ایک حبشی غلام ہے جو بچوں کو کھلاتا ہے، مسلمانوں کی تلواروں کو صاف کرتا ہے اور چمکاتا ہے، ایک اونٹنی ہے جس پر پانی لاتا ہے، اور ایک معمولی سی پرانی چادر ہے۔ یہ سن کر فرمایا، میرے مرنے کے بعد یہ سب چیزیں نئے خلیفہ عمر کے پاس پہنچا دی جائیں۔ ایک وصیت یہ کی کہ میری قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کے پاس بنائی جائے۔ آپ نے کفن کے بارے میں فرمایا، جو کپڑے میرے دامن پر ہیں ان میں مجھے دفن کیا جائے۔ اس پر عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہم آپ کے لیے نیا کفن کیوں نہ خرید لیں؟ جواب میں فرمایا، مردوں سے زیادہ نئے کپڑوں کی ضرورت زندوں کو ہے۔ یہ بھی فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پیر کو ہوئی تھی، آج پیر ہے، مجھے امید ہے کہ میری موت بھی آج ہی ہوگی۔ چنانچہ 22 جمادی الاخر ہجرت کے 13ویں سال پیر کے دن ابو بکر رضی اللہ عنہ اس دنیا سے رحلت کر گئے۔ کفن دفن ان کی وصیت کے مطابق ہوا۔ وفات کے وقت عمر 63 سال تھی۔ خلافت کی مدت 2 سال 3 ماہ 11 دن ہے۔ خلیفہ بننے سے پہلے کپڑے کی تجارت کرتے تھے۔ جس روز خلیفہ بنائے گئے اسے اگلے روز کپڑے کا تھان کندھے پر رکھ کر بازار کی طرف نکلے۔ عمر نے دیکھا تو عرض کی، اگر آپ تجارت کرتے رہے تو مسلمانوں کے کام کون سر انجام دے گا؟ اس طرح مسلمانوں کے مشورے سے آپ کا وظیفہ مقرر ہوا۔ یہ اتنا تھا جتنا ایک آدمی کا خرچ ہوتا ہے۔ وفات کے وقت یہ بھی اپنی زمین فروخت کر کے بیت المال میں جمع کرانے کی وصیت کر دی۔ اس وصیت کے مطابق جب یہ رقم بیت المال میں جمع کرانے کے لیے سیدنا عمر فاروق کی خدمت میں لائی گئی تو عمر رو پڑے۔ گھر والوں سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے۔ اس محبت کا الفاظ میں بیان ناممکن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، ابو بکر تمام لوگوں میں سے مجھے سب سے زیادہ پیارے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار انہیں جنت کی بشارت دی۔ ایک مرتبہ فرمایا، ابو بکر حوض کوثر میں میرے ساتھ ہوں گے۔ ابو بکر صدیق غریبوں اور محتاجوں کی بہت مدد کیا کرتے تھے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں سب کو پیچھے چھوڑ دیا کرتے تھے۔ اللہ کا خوف اس قدر تھا کہ حساب کے دن کا خیال آنے پر کانپ جاتے۔ فرمایا کرتے تھے، کاش میں ایک دن کا ہوتا۔